پرویز خان وہ پیپر مافیا کا سرغنا ہے. خود بطور ایم این اے اپنی جگہ اپنے بھانجے کو پیپر دلواتے ہوئے پکڑا گیا. ہماری جماعت میں مافیا راج کر رہا ہے. وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا ہے. میں اس کا نام سر عام لیتا ہوں ملک ریاض کا. السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان ڈسکشن ایکسچینج سے خالد عزیز اور ساجد بنگیال آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم موجود ہیں PP-19 راولپنڈی کے امیدوار چودھری سرفراز افضل صاحب کے ساتھ. چودھری سرفراز افضل ایک معروف نام ہے، 2 دفعہ MP رہ چکے ہیں اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے پنجاب کے صدر بھی ہیں. چودھری صاحب کا ایک طویل سیاسی کیریئر ہے، ایک بڑے سیاسی خاندان سے تعلق ہے. آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اس بار یہ آزاد حیثیت سے الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں اور دیگر مسائل پہ بھی بات کریں گے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ آزاد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، لہو جو ٹپکے گا تو کہہ دے گا میرا ہزار تو کر دے گا فسانہ. جو ٹپکے گا. جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اسمبلی میں پہنچنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. ٹھیک. مقصد یہ ہے کہ میں اس وقت ایک واحد شاید والی بات ہے، شاید لوگوں کے دل میں مجھ سے زیادہ غصہ، غم اور جوش ہو مافیاز کے خلاف. ٹھیک ہے. راولپنڈی کی سیاست پہ اس وقت مافیاز گرپ کر چکے ہیں. ٹھیک. وہ مافیاز لینڈ مافیاز کی صورت میں ہوں، وہ ایفیڈرین مافیاز کی صورت میں ہوں، یا وہ پیپر مافیاز. اب آپ کہیں گے پیپر مافیا، آپ نے یہ کون سا لفظ استعمال کیا؟ تو میں گزارش کروں، پیپر مافیا یہ ہے کہ میرے خلاف جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکول میں، کالجز میں کچھ مافیاز ایسے ہیں جو امتحانی مراکز خریدتے ہیں اور وہ پھر وہ پیپرز بیچتے ہیں. آپ آئے دن دیکھتے ہیں میڈیا پہ شور مچا ہوتا ہے کہ مافیاز نے پیپر آؤٹ کر دیا. مافیاز، میرے خلاف جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے میری جگہ پہ، حاجی پرویز خان، وہ پیپر مافیا کا سرغنا ہے پنڈی کا. میں وہ شخص ہوں جو جب پہلی مرتبہ ممبر صوبائی اسمبلی بنا، میرے حلقے میں ہائی سکول نہیں تھے. میں پہلی مرتبہ سابق صوبائی وزیر قانون محمد بشارت راجہ صاحب کو ہرا کے جب اسمبلی پہنچا تو محمد بشارت راجہ صاحب کے اپنے گاؤں دمیال میں ہائی سکول نہیں تھا. بارش ہوئی، چھت گری، 3 بچیاں شہید ہو گئی نیچے سکول کی. تو مجھے یہ تھا کہ میں نے کسی بھی طریقے سے اپنے علاقے کے نوجوانوں کے لیے تعلیم کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور الحمدللہ میں اپنے حلقے میں 6 ڈگری کالجز، 3 بوائز ڈگری کالج اور 3 گرلز ڈگری کالج بنا کے گیا. جس شخص کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ خود بطور ایم این اے اپنی جگہ اپنے بھانجے کو پیپر دلواتے ہوئے پکڑا گیا. اس پہ FIR ہوئی. اس کو میاں نواز شریف نے خود بطور ایم این اے استعفیٰ لیا اور اس کو جماعت سے نکالا. آج وہ مافیاز، وہ ایفیڈرین مافیا ہو، وہ پیپر مافیا ہو یا وہ لینڈ مافیا ہو، ایسے لوگوں کو ٹکٹ پنڈی میں دے دیے گئے جن پہ 49 FIRs. آپ نے شاید ڈان کی رپورٹ سنی ہو، 3 دن پہلے چلی ہے. 49 FIRs میں ایک شخص نامینیٹڈ ہے قبضہ، پولیس مقابلہ، اور اس کے علاوہ جو دہشت گردی اور قتلوں میں 49 FIRs میں وہ شخص ملوث ہے. اور آج وہ ان کو آپ نے اسمبلیوں کے ٹکٹ دے دی. اچھا چودھری صاحب، آپ نے پیپر مافیا کے والے سے بات کی ہے. ہمیں یاد آ کہ غالباً پاک اسٹڈی کا مطالعہ پاکستان کا پیپر تھا جب وہ حاجی پرویز، اس میں وہ ان کا بانجا پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد میاں صاحب نے نائب. پھر کیا ضرورت پڑی مسلم لیگ نون؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پنڈی کی قیادت کا اس میں کوئی کردار ہے یا آپ کی اعلیٰ قیادت کا کردار ہے؟ اور یہ جائے کہ آپ اس وقت بھی پنجاب کے جو یوتھ کے آپ پریزیڈنٹ ہیں، ابھی آپ نے نہ ہی تو استعفیٰ دیا ہے اور نہ ہی آپ کی جماعت میں آپ کو جو ہے نا کوئی شو کارڈ نوٹس جیسی کوئی بات ہوئی ہے، تو پھر کس وجہ سے ان کے نوٹس میں نہیں تھی کہ مطالعہ پاکستان میں ان کا کیا؟ بگیال صاحب، اس میں دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ پہلا سوال آپ کا، جو میں دوسرے حصے پہ آؤں گا سوال کے، کہ آپ نے پارٹی چھوڑی نہیں ابھی تک. میں پارٹی چھوڑوں گا نہیں.
پارٹی اگر مجھے حق بات کہنے پہ نکالنا چاہتی ہے، میں جماعت چھوڑ نہیں سکتا. میں جماعت میں رہ کے اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جماعت کی قیادت تک یہ بات پہنچے، میاں نواز شریف صاحب تک، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب ایک بہت عرصہ کیونکہ ملک سے جلا وطن رہے، ان کو نہیں معلوم کہ پیچھے حالات کیا بنے ہیں، ان کی جماعت کو کس طرح مافیاز نے ان کی غیر موجودگی میں گرپ کر لیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو ابھی یہ سمجھ نہیں آنے دی جا رہی، ان کی آنکھوں کے آگے پہاڑ کھڑے کر دیے گئے، ان کے کانوں پہ پردے ڈال دیے گئے ہیں کہ نہ ان تک ورکر کی آواز پہنچے، نہ ان کو ورکر کا دکھ اور درد نظر آئے. میں چاہتا ہوں کہ میری پکار شاید بارش کا وہ پہلا قطرہ بن جائے جو سیپ کے منہ میں ڈل کے موتی بن جائے. میں بارش کا وہ قطرہ نہیں بننا چاہتا جو سام کے منہ میں جا کے زہر بنے. اس وقت ہماری جماعت میں مافیاز راج کر رہا ہے، مافیاز نے گرپ کر لیا ہے. میرے خلاف سب سے بڑا مافیا، یعنی کہ جس کو آج بھی کوئی بڑا میڈیا ہاؤس یا چینل اس کا نام لیتے ہوئے کانپ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے. پتہ نہیں آپ چلا سکیں گے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں پراپرٹی ٹائکون، ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی. میں اس کا نام سر عام لیتا ہوں، ملک ریاض کا. 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل آپ جب اٹھاتے ہیں، اس پہ رانا ثناء اللہ خان بھی بولتے ہیں، اس پہ مریم نواز صاحبہ بھی بولتی ہیں، اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی بولتی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی بولتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بولتے ہیں، عطا تارڑ صاحب بھی بولتے ہیں. بولتے کیا ہے؟ عمران خان. اس پہ الزام کیا ہے؟ سہولت کاری کا. فرح گوگی، بشرا بی بی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری. اور آگے معذرت کے ساتھ، نہ سر نہ میری بات کو پلیز مکمل ہو لینے دیں. 190 ملین پاؤنڈ پہ جب آپ بولتے ہیں بشرا بی بی، عمران خان، شہزاد اکبر، زلفی بخاری، فرح گوگی اور آگے لمبی بیپ، اس کے آگے آپ کی کسی میں جرت نہیں ہے وہ نام لے. اس کا نام ہے ملک ریاض. وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا ہے. آپ جب سہولت کاری میں آپ نے ایک شخص کو آج پابند سلاسل کیا ہے، اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے سہولت کاری میں. مجھے ایک بات بتائے، ایک بندہ ڈکیتی ڈال کے آیا ہے، اس نے آپ کے پاس یہاں پہ یہ چوری کا موبائل رکھا ہے، پولیس نے چھاپا مارا، یہ چوری کا موبائل یہاں سے پکڑا گیا ہے، آپ کو وہ ساتھ لے جاتے ہیں کہ چلے جی آپ کے سامنے چوری کا موبائل پڑا ہوا تھا. جس نے ڈکیتی ڈالی ہے، جس نے چوری کی، آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ آج تو عدالتوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملک ریاض کے اثاثے، یہ لسٹ آئی ہے پوری، ملک ریاض کا ربائش مارکی کنفنسکیٹ، ملک ریاض کے بینک اکاؤنٹس کنفنسکیٹ، اس کی بلٹ پروف گاڑیاں کنفنسکیٹ، اس کے پتہ نہیں اور کیا کچھ. تو آپ جس نے ڈاکہ ڈالا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ اس کا نام لیتے ہوئے آپ بیپ کیوں کر دیتے ہیں؟ آپ اس کا نام لیتے ہوئے پراپرٹی ٹائکون کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیوں نہیں جرت کرتے مافیاز کے خلاف بولنے کی؟ یہاں پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ پراپرٹی والا تو ظاہر ہے ملک ریاض صاحب کا، مطلب یہ کہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو لینے میں کوئی وہ ہو، لوگ پتہ نہیں کیوں خام خواہ وہ کرتے ہیں. سوال ایک اور ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جیسے آپ نے بتایا نا کہ مافیاز کا راج ہو چکا ہے، آپ نے حاجی پرویز صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے خود یہ کہا کہ میاں نواز شریف نے خود استعفیٰ لیا. تو دوسرا آپ نے کہا میاں صاحب کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا. جب خود وہ استعفیٰ لیا انہوں نے بحیثیت پرائم منسٹر، ایک ایم این اے سے استعفیٰ لیتے ہیں، اور اب دوبارہ اسی کو ٹکٹ جاتا ہے، تو پھر پردہ کون سا؟ میں گزارش کروں، پردہ یہ ہے، آپ یہ سوال مجھ سے نہ کریں. آپ راولپنڈی کا ایک تھانہ سٹی ہے، وہاں آپ چلے جائیں، مقدمہ حاجی پرویز خان والا نکلوائیں، اس کا آپ وہ سارا جو کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو تفتیش کی جاتی ہے، کارروائی جتنی بھی چلی ہے، وہ پڑھیں. دیکھیں، آپ عدم پتہ، آپ سمن عدالت بھیجتی ہے، وہ عدم پتہ کر سکتے ہیں کسی چوکیدار کا کہ جی وہ چوکیدار سوابی کا تھا، وہ نوکری چھوڑ کے چلا گیا، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گیا. آپ کسی دکاندار کو عدم پتہ کر سکتے ہیں کہ دکان کا شٹر نیچے کیا اور وہ چلا گیا، یا غیر معروف آدمی ہے، یا غیر معروف آدمی کا. آپ سرکاری ملازم کو عدم پتہ نہیں کر سکتے. حاجی پرویز خان کی آپ فائل نکلوائیں جس میں اس کی ضمانت کنفرم ہوئی ہے، کنفرم اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ چیئرمین بورڈ عدم پتہ. چیئرمین راولپنڈی بورڈ عدم پتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں. چیئرمین راولپنڈی بورڈ اس میں لکھا ہوا ہے، اس فائل میں عدم پتہ. آپ تھانہ سٹی میں چلے جائیں، آپ اس پہ انکوائری کریں، میرا چیلنج ہے آپ کو، آپ جائیں انکوائری کریں کہ حاجی پرویز خان کی ضمانت کنفرم کس طرح ہوئی.
اس میں لکھا ہوا ہے عدم پتہ. عدم پتہ کر کے اس میں اس نے اپنی ضمانت کنفرم کرا کے اس نے یہاں کا جو مافیا ہے جو اس کو آگے دوبارہ لے کے آیا ہے. حاجی پرویز خان کا اس حلقے سے تعلق کوئی نہیں ہے, وہ اس حلقے کا رہنے والا نہیں ہے, وہ اس حلقے کا رہائشی نہیں ہے. کب تک آپ نوجوانوں کو یہ قائل کرتے رہیں گے یوتھ کو کہ کھمبے کو ووٹ دے دو؟ کھمبے کے زمانے گئے, وہ زمانے گئے. میں ہر جماعت کی قیادت کو بتانا چاہتا ہوں, اپنی جماعت کی قیادت کو بھی بتاتا ہوں, میں پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, جماعت اسلامی, لبیک سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یوتھ اب نہیں مانے گی, کھمبے کو ووٹ نہیں دے گی. آپ جو کہتے ہیں کہ کھمبے کو ہم ٹکٹ دیں گے اور کھمبا ووٹ جیت جائے گا, کھمبا نہیں جیتے گا, بندہ جیتے گا, انسان جیتے گا, اس کا کام جیتے گا. تو یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو مافیا کا جو راج ہے, میاں نواز شریف کے سامنے جو فائل رکھی گئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میاں صاحب حاجی پرویز بے گناہ تھا, یہ اس پہ جھوٹا الزام لگا. ایسا نہیں ہے. اس کی فائل نکالیں, میڈیا کے سامنے لے کے آئیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا اس نے عدم پتہ کیا ہے, اس نے اپنے آپ کو عدم پتہ کیا ہے. عدم پتہ پہ کس طرح آپ ایک سرکاری ملازم کو عدم پتہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا جو پرانا حلقہ تھا, پہلے وہ پی پی 6 رہا, بعد میں پی پی 13 بن گیا تھا, وہاں سے بھی آپ کو ٹکٹ دیا جا سکتا تھا. وہاں سے کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو مجبوری تھے کہ آپ کو ادھر آنا پڑے, یا وہاں بھی کسی اور دیگر بندے کو؟ اور ہماری معلومات تو یہ ہے کہ آپ کے کسی ریلیٹیو کو پی پی 11 سے ٹکٹ دیا گیا ہے. میرے خاندان سے فقط اتنا ہے تعلق میرا, خون ملتا ہے, حالات نہیں ملتے. میرے کسی رشتہ دار کو ٹکٹ دیا گیا, ملک ریاض کے ساتھ میرا آدھا خاندان کام کرتا ہے, لیکن میں تو نہیں کرتا, میں تو نہیں کرتا. یعنی میں آپ تو کا یہ اپنا دعویٰ ہے کہ ذمہ دار ہوں. آپ کے میں جو گزارش کر رہا ہوں, جی. میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ میں مافیاز کے خلاف کھڑا ہو کے ہوں. مجھے ایم پی اے ایم این اے بننے کا شوق نہیں ہے, میں وہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں. چھوٹی عمر میں میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا, میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے مجھے اللہ پاک نے چھوٹی عمر میں بڑے عہدے اور عزتیں دی. میں اس وقت چاہتا ہوں کہ میری یوتھ بچ جائے, میرا نوجوان بچ جائے, میرا پاکستان بچ جائے. نظریہ پاکستان کو فوقیت دینا چاہتا ہوں, نظریہ ضرورت کو نہیں. میں نوٹ کو عزت نہیں دینا چاہتا, میں ووٹ کو عزت دلوانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ جو نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, جس کے لیے مجھے قائل کیا گیا, اور میں نے پنجاب بھر سے ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کے مجمع اکٹھے کیے کہ ووٹ کو عزت دو. آج میں دیکھتا ہوں میری جماعت میں نوٹ کو عزت دی جا رہی ہے, میرا دل دکھ رہا ہے. مافیاز کو عزت دی جا رہی ہے. وہاں بھی حبیب رفیق ایک بہت بڑا مافیا جو پاکستان آرمی کے شہداء کا پیسہ کھا گیا, جو پاکستان آرمی کے لانس نائک اور صوبیدار کے پلاٹ کے پیسے کھا گئے ملک ریاض کے ساتھ مل کے ڈی ایچ اے ویلی کے نام پہ. حبیب رفیق اور ملک ریاض اس طرح ہے, اس طرح ہے. وہ جس طرح کہتے ہیں نا یک جان دو قالب, یعنی کہ وہ ایک جان ہے. تو حبیب رفیق کا جو ڈائریکٹر لینڈ ہے کیپٹل سمارٹ سٹی کا, اس کو ادھر ٹکٹ دے دیا گیا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں لینڈ مافیا, ایفیڈرین مافیا, پیپر مافیا, آپ جب اس مرتبہ ٹکٹوں کی چھان بین کریں گے تو آپ کو مافیاز ہی مافیاز نظر آئیں گے. تو سب لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جو نام آپ نے لیے, ان سب ناموں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تو بات پھر کلیئر ہو جاتی ہے کہ راول پنڈی میں مسلم لیگ نون کی جو ساری وہ آپ کہہ لیں جو کھیپ ہے یا جو ٹیم ہے, وہ تو پھر ساری لتھڑی ہوئی ہے. جی تو آپ دیکھ لیں, میں آپ کہہ رہا ہوں کل کی آپ سی پی او راول پنڈی کی پریس کانفرنس نکال لیں, انہوں نے کیا بتایا آپ کو. اس میں بھی تو سی پی او راول پنڈی نے بھی تو کل یہی کہا ہے کہ حلقہ پی پی 10 سے جو ہماری مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہیں ان پہ ان کی کمپنی پہ متعدد ایف آئی آرز ہیں, دہشت گردی کی, پولیس مقابلوں کی, اور پتہ نہیں کیا کیا. اور ڈان نیوز میں رپورٹ چلی ہے کہ 49 ایف آئی آرز میں تو وہ بندہ خود نامینیٹ ہے. تو دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ حلقوں کے سروے کرا رہے تھے, کینڈیڈیٹس کے سروے کرا رہے تھے, تو آپ نے انٹیلیجنس رپورٹیں نہیں دیکھیں. آپ نے آئی بی, پولیس,
یہ رپورٹیں نہیں دیکھی اسپیشل برانچ کی کہ جس شخص کو آپ ٹکٹ دینے جا رہے ہیں اس کا کردار کیا ہے؟ اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ 20 40 50 10 کروڑ روپے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں دے کے ٹکٹ لیا ہے، تو وہ 10 20 کروڑ یا 50 کروڑ دے کے جو ٹکٹ لے گا وہ عوام کی سوچے گا یا اپنا 50 ارب یا 5 ارب روپیہ کمانے کی سوچے گا؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ یوتھ کو آپ نے فرمایا کہ یوتھ کو مزید کھمبے کے پیچھے یا وہ نہیں کیا جاتا کہ کھمبے کو ووٹ دے دیں. اب بنیادی طور پہ یہ نعرہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یوتھ نعرہ تو پی ٹی آئی کا اور انہوں نے یہ سارا. آپ کس طریقے سے اپنے حلقے کی حد تک یوتھ کو اٹریکٹ کریں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جو میں مافیاز کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کے ہاں کبھی یقین ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو تو انشاءاللہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہو. پہلی شرط یہ ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو یوتھ اس وقت باشعور ہے، سمجھدار ہے، ان کو پتہ ہے کہ مافیاز کا راستہ روکنا ہے. ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ مافیاز کا راستہ روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی ہے دنیاوی طور پہ. کئی لوگوں کے دل میں یہ غبار ہوگا، دکھ ہوگا ان کے خلاف، مافیاز کے خلاف، لیکن وہ ڈرتے ہیں، ان کے حالات نہیں ہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں. میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، اگر میرے علاقے کی عوام اور یوتھ میرے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ میں مافیاز کا راستہ اچھا چوئی صاحب یہ روکوں گا. بتائیں، اور یوتھ کی جو بات ہے، دیکھیں جتنے تعلیم کے سیکٹر میں نے کام کیے ہیں، جتنے ہیلتھ کے سیکٹر میں نے کام کیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے؟ یوتھ کو. جو کالجز میرے علاقے میں بنے، میرے علاقے کی بچیاں یہاں سے جاتی تھی سی بی کالج اور وقار النساء کالج، داخلہ نہیں ملتا تھا، بڑی سفارش چاہیے ہوتی تھی، پھر وسائل زیادہ چاہیے ہوتے تھے. 2 دن پہلے میں ڈھوک منشی خان گیا ہوا تھا، اس کالج سے میں نے دیکھا میری بیٹیاں، میری بہنیں نکل کے جا رہی تھی، کوئی 500-700 کی تعداد میں پیدل ملکہ آبادیوں میں. ان کو اب کرایہ وین والے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے والد چچا اور بھائی کو ان کو کالج پک اینڈ ڈراپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میری یوتھ تعلیم کی بنیاد پہ، تعلیم کی بنیاد پہ، ایجوکیشن کی بنیاد پہ میرے ساتھ چلے گی. چوئی صاحب اپنے حلقے کے حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو پرانا آپ کا حلقہ تھا اس میں سے کتنا حصہ ابھی باقی ہے جہاں پہ آپ کا اس سے پہلے ورک تھا، اور کتنی جو یوسیز وغیرہ جو نئی اس میں شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیں جی، چکلالہ کینٹ کی 3 وارڈز میرے ساتھ اضافی لگائی گئی ہیں، باقی تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 70% حلقہ پرانا آپ کا حلقہ ہے. میرا پرانا جو صوبائی حلقہ ہوتا تھا، حلقہ پی پیچھے، وہ تو خیر بہت بڑا ہوتا تھا، اس سے 4 صوبائی حلقے بن گئے اس وقت. ایسے لیکن ہی بالکل 4 صوبائی حلقے بن گئے، لیکن جو ابھی موجودہ جس حلقے سے میں کنٹیسٹ کرنے جا رہا ہوں اس کا 70 to 75% حلقہ میرا پرانا والا ہے. 25 to 30% جو کینٹ ایریا ساتھ اضافی لگا ہے وہ 25 سے 30% ہے. 70 سے 75% میرا پرانا حلقہ ہے جس میں نے خدمت کی ہے لوگوں کی، جس میں میں نے سیوریج کے مسائل حل کیے، جس میں نے گلیاں، سڑکیں، نالیاں بنائی، جس میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں کام کیا، جس میں نے ڈسپنسریز میں الٹرا ساؤنڈ مشینیں لگوا کے دی. وہ حلقہ میرا اس وقت اس میں ہے. اور کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو آپ کی اپنی مسلم لیگ نون کے آپ کے سامنے امیدوار ہیں، اس کے علاوہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے 1-2 آزاد بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا جو مقابلہ ہوگا 1 to 1 وہ کس کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں، ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ابھی میں آپ کو کلیئر بتاؤں کہ ابھی گوما گو کی صورتحال ہے. دن بڑے تھوڑے رہ گئے. میں گزارش کرتا ہوں اس میں یہ ہے کہ ایک تو مسلم لیگ نواز کا ووٹر کسی بھی صورت جو کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں دیا گیا ہے، اور بالخصوص میں پھر کہوں گا یوتھ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ 70-75 سال کا بابا ہے، مافیا کا حصہ ہے، اس کو یوتھ ماننے کو تیار نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی ان کا مشترکہ فیصلہ نہیں ہوا کہ 4-5 لوگ جو ان کی طرف سے امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ان کو نہیں مل سکا، جس وجہ سے 4-5 لوگوں کو آزاد حیثیت میں نشان ملا ہوا ہے. تو ابھی تک ان کا فیصلہ بھی سامنے نہیں آیا. تو وقت تو گزشتہ رات میرے خیال کوئی پورٹل چلا ہے ان کا بھی ایم این اے کی حد تک. میں گزارش یہی کر رہا ہوں نا کہ ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا، لیکن میں صرف اور صرف پھر میں گزارش کروں گا تمام سیاسی جماعتوں کے ورکرز سے
کہ میرے پاس اسمبلی میں جانے کا تجربہ بھی ہے، بات کرنے کا تجربہ بھی ہے، اور ان مافیاز کی گردن دبانے کا بھی تجربہ ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ علاقے کے مسائل بھی حل ہوں اور مافیاز کا راستہ بھی روکا جائے، تو میری تمام جماعتوں کے ورکر سے گزارش ہے کہ خدا را میرا ساتھ دے، میرے ساتھ آئیں، میرے کاروان کا حصہ بنے. انشاءاللہ تعالی میرے علاقے کی ترقی جہاں پہ رکی تھی میں اس کو دوبارہ آ کے لے کے چلوں گا بھی، اور اسمبلی میں پہنچ کے ان مافیاز کو انشاءاللہ تعالی کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. میں آج اسمبلی کے باہر ہوں، میں آج کسی پاور ہاؤس میں نہیں بیٹھا ہوا، اس کے باوجود میں نے پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کے خلاف بات کی، اور آج اس کے اثاثے پاکستان کی تاریخ میں جب سے وہ مافیا طاقت میں آیا پہلی دفعہ اس کے اثاثے منجمد ہوئے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ آپ الیکشن تو ظاہر ہے ایک ہلکے صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا لڑے، لیکن آپ کا جو عمومی ایجنڈا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ مافیا سے خلاف ہم جب ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں دنیا بھر کی، جن جن ممالک میں مافیا نے کام کیا، وہاں بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بندے کا ان کے سامنے کھڑا ہونا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس جدوجہد کو جاری رکھ سکیں گے اور کھڑے رہیں گے؟ میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوئی تو انشاءاللہ میری عوام میرے ساتھ ہوئی. میری طاقت میری عوام ہے، اور میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پچھلے 5 سال سے بھی لڑ رہا ہوں، پچھلے 10 سال سے بھی لڑ رہا ہوں. جب میں اسمبلی میں پہنچا، میں نے آج تک اپنے انتخابی مہم میں آج تک کسی بندے سے 1 روپیہ نہیں لیا. کسی کو میں نے یہ نہیں کہا، کسی مافیا کو نہیں کہا مجھے گاڑیاں دے، مجھے پیسے دے، مجھے بینرز بنا کے دے، مجھے پوسٹرز بنا کے دے. نیور ایور ان مائی پولیٹیکل لائف، ان مائی پولیٹیکل ہسٹری، نیور ایور میں نے کبھی کسی کا سنگل پینی کا احسان نہیں لیا اپنی سیاسی زندگی کے لیے، اپنے سیاسی کریئر کے لیے. میں نے کبھی کسی کو منت نہیں کی کہ مجھے گاڑیاں اور پیسے دے، اور اگر کسی نے بھیجنے کی کوشش بھی کی یا کوئی تحفہ بھی دینے کی کوشش کی تو میں نے ود تھینکس اس کو وہ تحفہ یا وہ چیز واپس کی ہے. انشاءاللہ 15 سال سے لڑ رہا ہوں، آگے بھی لڑوں گا. بہت شکریہ. جیسے کہ چوہدری صاحب ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں، اور آپ کے والد صاحب ضلع کونسل کے راولپنڈی کے چیئرمین تھے. اس کے بعد بلکہ ہم اگر یہ کہیں میں کہ بنگال صاحب میں معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ آپ کے سوال کو میں رستے میں روک لوں. میں اس وقت اپنے برادری کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے گزارش کی، میں نے پہلے آپ کو میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میری گزارش سن لیں. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے خاندان سے فقط ہے تعلق اتنا، خون تو میں نے ملتا سن ہے، لیا تھا. میرا حالات کوشچن نہیں ہی ہو رہا ملتے. ہے، میرا مسلم لیگ نون کے حوالے سے کوشچن ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ پیدائشی مسلم لیگی ہیں، اور جس طرح آپ نے مافیاز کے حوالے سے بات کی، ٹکٹوں کے حوالے سے اختلافات کی بات کی، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی سے مسلم لیگ نون کتنی سیٹیں ون کرے گی؟ ایک بھی نہیں. چوہدری صاحب بہت شکریہ. ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، چوہدری صاحب نے دل کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. فیصلہ عوام کا ہوتا ہے، ووٹ آپ نے دینا ہے. ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ ووٹ ضرور دیجئے، کیونکہ کل یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ ہم نے ووٹ تو دیا ہی نہیں اور ہمارے نمائندے ہماری مرضی کے بغیر آ گئے. خالد عزیز اور ساجد بنگیال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.